پاکستان بار کونسل نے تحریک انصاف کے پروپیگنڈے سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ وائس چیئرمین کا کہنا ہے کہ 8 اراکین کے بیان کو پاکستان بار کونسل کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جمہوری اصولوں کے تحت چلنے والے ادارے میں اقلیت اکثریت پر اپنا موقف مسلط نہیں کر سکتی۔ پنجاب بار کونسل نے بھی تحریک انصاف کے سیاسی پروپیگنڈے سے اظہار لا تعلقی کیا۔ اعلامیے کے مطابق چند افراد کے بیان کو پوری قانونی برادری کی اجتماعی آواز قرار دینا درست نہیں۔ وکلا میں انتشار پیدا کرنے والے بیانات کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ بار کے پلیٹ فارم کو کسی فرد یا گروہ کے ذاتی، سیاسی یا جماعتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی شدید مذمت کی۔ صدر میر عطا اللہ لانگو کہتے ہیں کہ وکلا کے اداروں کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وکلا آزادی، خود مختاری اور اصولی موقف پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد نے تحریک انصاف کے سیاسی بیانیے کو رد کر دیا۔ دی واشنگٹن پوسٹ، ایسوسی پریس سمیت مختلف جرائد نے تحریک انصاف کے کارندوں کے منفی بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا۔ امریکی جریدے دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان نے بانی تحریک انصاف کے اہل خانہ اور سیاسی جماعت کے تمام الزامات کو مکمل مسترد کر دیا۔ بانی تحریک انصاف کی جیل میں سختیوں، ذہنی تشدد، تنہائی اور طبی غفلت کے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ ایسوسی پریس کے مطابق بانی تحریک انصاف حکومتی حکم پر نہیں بلکہ عدالتوں کی جانب سے ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے۔ پاکستانی وزارت اطلاعات بھی بانی تحریک انصاف کو تنہائی میں رکھنے اور اہل خانہ سے نہ ملنے کے بیانات کی تردید کر چکی ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق اب تک بانی تحریک انصاف کی اہل خانہ، وکلاء، ڈاکٹرز اور سیاسی نمائندوں سے 900 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ بانی تحریک انصاف کو اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقاتوں کے علاوہ بیرون ملک رشتہ داروں سے ٹیلی فون رابطے کی اجازت بھی حاصل ہے۔ بانی تحریک انصاف کے علاج سے متعلق نظر ثانی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی ہے۔ متن کے مطابق عدالتی فیصلہ صرف طبی سہولتوں کا نہیں بلکہ متعلقہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیار سے بھی متعلق ہے۔ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، اس لیے فوری سماعت ضروری ہے۔ تحریک انصاف نے بھی بانی تحریک انصاف کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بانی کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا، موقف اختیار کیا۔ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ استدعا کی بانی تحریک انصاف کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسر کی تعیناتی یا لوکل کمیشن مقرر کیا جائے۔ حکومت کا تحریک انصاف پر توہین عدالت کا الزام۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست بے بنیاد قرار دے دی۔ کہتے ہیں تحریک انصاف نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے کہ علاج پر سیاست نہیں کی جائے گی۔ پریس کانفرنس کر کے عدالتی حکم عدولی کس نے کی؟ شفا اسپتال کے باہر ٹولیوں کی شکل میں لوگ کس نے اکٹھے کیے؟ بانی تحریک انصاف کی صحت پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بانی تحریک انصاف کا طبی معائنہ شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان اور شفا اسپتال کے ڈاکٹرز موجود تھے۔ بانی تحریک انصاف جب خود وزیر اعظم تھے تو دوسروں کی صحت پر سیاست کرتے تھے۔ ہم نے کبھی کسی کی صحت پر تضحیک آمیز رویہ نہیں اپنایا۔ حکومت کا موقف تو واضح رہا ہے۔ آرڈر کے آنے کے بعد جب امپلیمنٹیشن ہو گئی، معائنہ ہو گیا اور کورٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کروایا گیا ہے، اور ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھیں اور شفا کے ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھے، اور تمام تر جو کورٹ کے آرڈر کی ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کیا گیا۔ قیدی کو جیل سے ٹرانسفر کرنا ہے ایک اسپتال میں، اور آپ رکاوٹیں خود کھڑی کر دیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کنٹیمپٹ کس نے کیا اور کیسے کیا۔ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ سیاست ہوگی اس کے اوپر، نہ بیان بازی ہوگی، سیاست بھی ہوئی، بیان بازی بھی ہوئی، رکاوٹ بھی کھڑی کی، اور انتظامیہ کو جو ہدایت کی گئی تھی کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے اس میں بھی رکھنا ڈالا گیا۔ اس کی پارٹی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے کہ جب کورٹ نے سیاست سے منع کر دیا تو ٹولیوں میں لوگوں کو جمع کرنا، مجمع اکٹھا کرنا۔ عمران خان سسٹر اینڈ ہز پارٹی who were in contempt and his political leadership